یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، اسی طرح دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی مذہبی تعلیم یا کسی مذہبی کتاب میں عورت سے تعلق رکھنا، عورت سے نکاح کرنا کبھی اچھائی نہیں سمجھی گئی ہے اللہ کی عبادت کے مقابلے میں۔ یہ پہلا اسلامی مذہب ہے جس نے یہ بتایا کہ نکاح خود عبادت ہے۔ ہاں، عیسائیت میں تو عورت سے اتنا دور رہنا، وہ بولتے ہیں کہ عورت ہی وجہ ہے جنت سے نکلنے کی بنی ہے، کیونکہ آدم نے پھل نہیں کھایا، حوا نے کھایا، اسی وجہ سے آدم کو بھی سزا ہوئی۔ یہ ان کے اپنے عقیدے میں، حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آدم اور حوا دونوں نے کھایا مل کے ایک وقت، کیونکہ اللہ کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا، اس میں عورت کی کوئی الگ سے نہیں تھی ٹیکنیک۔ آدم نے بھی اسی وقت گناہ کیا جب حوا نے گناہ کیا، دونوں اٹھائے ہاتھ اپنے رب کے پاس۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ درد ذہ جو ہے نا، ڈیلیوری کا جو درد ہے نا، یہ اسی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو رکھا کہ اس نے سب سے پہلے حوا نے وہ درخت کا پھل کھایا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، بلکہ اس کے عوض تو اللہ نے 3 گنا بڑا مرتبہ عورت کو دیا، ماں کو دیا، اور باپ کو صرف 25% ملا۔ ہمارا عقیدہ بالکل پرفیکٹ اور غلط ہے ان کے مقابلے میں۔ تو عورت کو سب سے زیادہ نحوست، غلط، برا سمجھنے والا مذہب عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے۔ بدھ مت میں تو شادی ہی نہیں کی، وہ بدھا تھا، کپڑے تک نہیں پہنتا تھا، وہ کرتا کیا؟ تو وہاں بھی نہیں۔ جین مت میں تو وہ تو کیا ناک کے کیڑے تک کیا ہے مارنا نہیں چاہتے، وہ بن کے پھرتا ہے، کیا سود کھاتا ہے، پورا کا خون چوستا ہے، لیکن اندر سے ناک پہ پٹی باندھتا ہے۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں نا جی اون سارے نکل لیتے ہیں لیکن مچھر چھانتے ہیں، یہ بدبخت سود میں پہلے ہے۔ جین مت کیا سب کے چوستا ہے ہڈیوں تک سود، لیکن چلتا ہے بغیر چپل کے، اور کیا کرتا ہے؟ ناک پہ پٹی باندھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیڑا بھی نہیں جانا کہتے، اس کی وجہ سے انہیں مرنا نہیں کہتے۔ اچھا، اتنا خیال تھا تو پورے انسانیت کا خون کا ہی بچوستا تو سدلے کو۔ تو یہ ان کا مذہب۔ تو کسی مذہب میں بھی شادی عبادت تو بہت دور کی بات ہے، اچھائی بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور رومن امپائر میں جب ان کو حکومت ملی 400 میں، اللہ کے رسول آنے سے 200 سال پہلے کے زمانے میں، ان کے پوپ نے باقاعدہ آرڈر لکھ دیا تھا کہ کوئی چرچ کا پوپ بن نہیں سکتا اگر وہ شادی شدہ ہے، ایک ہی شرط پہ کہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اور چھوڑ کے آنے کے بعد بھی کبھی کبھی کوئی اس کی پرانی بیوی اور بچے شوق میں آ کے دیکھنا چاہیں تو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی اسی، اللہ یہ کہ وہ شکل بدل کے آئے اور یہ شکل کے بدل کے آئے، دونوں کو معلوم نہ ہو کہ دونوں شوہر بیوی ہیں، تب دیکھنے کی اجازت تھی۔ کیا بدبختی ہے دیکھو۔ تو یہ تھا مذہبی کردار اس وقت کا، جب اسلام نے سب سے پہلا بتایا کہ نکاح اللہ سے دوری یا اللہ کے قرب میں رکاوٹ نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اور عبادت اور اللہ کے لیے مکمل ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کر لو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اسلام کے لیے پکار لگائی، اس دور میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ ایک تو وہ تھا جس میں مجموعی طور پر لوگ جمتے اور ایک عورت کے پاس جاتے، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو عورت جس کو کہہ دیتی، مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے، وہ اسی کا بچہ جانا جاتا تھا۔ دوسرے رنڈیاں تھی، جس طرح آج کیا ہے ریڈ لائٹ ایریا سے، اس طرح رنڈیاں تھی کہ جو اپنے اپنے گھروں پہ خیمے پہ لال جھنڈا رکھتی تھی، اور ان کے پاس لوگ جو چاہے جیسے چاہے جاتے تھے، لیکن جب حاملہ ہو جاتی تھی تو جس کو بلا کے کہتی تھی کہ وہ تیرا باپ ہے تو وہ باپ کو مان لینا پڑتا تھا، اور اس میں اسے مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بات نہ مانے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ 3واں طریقہ نکاح کا یہ تھا کہ خود شوہر اپنی بیوی کو کہتا جب وہ پاک ہو جاتی حیض سے کہ فلاں مرد کے ساتھ جا، جب اس سے حمل ٹک جاتا تو پھر بلا لیتا۔ کیوں ایسا کرتا؟ اس وجہ سے کرتا کہ نسلی طور پر اونچا اور خوبصورت بچہ ملے، اس وجہ سے کرتا۔ یہ 3واں طریقہ تھا۔ 4تھا طریقہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ تھا جو اب تک اسلام نے باقی رکھا ہے، جو میاں بیوی سے مل کے بچہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔
یہ 4 طریقوں کے نکاح تھے اور اسلام نے تینوں کو اٹھا دیا اور ایک کو باقی رکھا جو ایجاب و قبول کا نکاح تھا. اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو کثرت اور امت محمدیہ کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. لوگوں دیکھو، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی سے نکاح کرو تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت پہ فخر کر سکوں.